اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے. تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے. کچھ دروازے ہم رو رو کر کھلوانا چاہتے ہیں مگر اللہ وہ دروازے ہماری حفاظت کے لیے بند رکھتا ہے. اللہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی. جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور سہی. پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا. غم نہ کرو غم نہ کرو اللہ تمہارے ساتھ ہے. ایک ہاتھ پہ ہر اس پتہ کو بھول گئے ہو جس سے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا ہے. اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کرو کہ تمہارا رب ہر شے پہ کامل ہے. انسانی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ جو چیز اس دل کو تکلیف پہنچاتی ہے اور توڑتی ہے پھر بھی اسی کی طرف بھاگتا ہے اس امید کے ساتھ کہ اس دل کو وہیں سے سکون ملے گا. حالانکہ وہ چیز یا وہ شخص کبھی بھی آپ کے لیے سکون کا باعث نہیں بن سکتا. جس کی وجہ سے آپ کی روح بے سکون ہو. محبت سکون کا دوسرا نام ہے. جس محبت میں سکون نہیں ہوتا اس میں اللہ کی کبھی رضا نہیں ہوتی. تبھی تو وہ ہمیں لوگوں کے چھپے ہوئے رنگ دکھاتا ہے کہ کون کیسا ہے اور وہ فیصلے ہمارے ہاتھ میں چھوڑ دیتا ہے کہ ہم ان سے دور ہو جاتے ہیں یا نہیں. اللہ پاک ہمیشہ انسان کے سامنے دو راستے رکھتا ہے. ایک وہ جس میں اس کی بہتری ہوتی ہے اور دوسرا وہ جو تکلیف کا باعث ہوتا ہے. آپ کا انتخاب ہے کہ آپ کس کی طرف بھاگتے ہیں. اور مت بھولو کہ یہ دل بس وہی جوڑ سکتا ہے جس نے اسے بنایا ہے. تمہیں پتا ہے نا کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے. تم نے اپنے فیصلے اللہ پر چھوڑ تو دیے ہیں مگر دل سے نہیں چھوڑے. تم اب بھی چاہتے ہو کہ کاش فیصلہ وہی ہو جو تمہاری خواہش ہے. یہ کیسا اعتبار ہے بلا. سمندر کے بیچ کھڑے شخص کو اس بات سے کیا غرض کہ کشتی آئے لگے گی یا پار. اسے تو بس یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں ڈوب بھی گیا تو یہ میرے لیے آر یا پار جانے سے بہتر ہوگا. یہی تو اعتبار کا امتحان ہے. اللہ جتنی محبت اپنے بندے سے کرتا ہے وہ آپ کے گمان سے بھی آگے ہے. ہم صرف وہ دیکھتے ہیں جو ظاہری خوبصورت ہے جبکہ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا خوبصورت ہے. یقین کرو جس دن اس اعتبار پہ فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دو گے کہ جو بھی ہوا میرے لیے وہی میرے لیے بہترین ہوگا. اس دن نہ صرف آپ بے چینی سے نکل آئیں گے بلکہ فیصلہ آپ کے گمان سے زیادہ بہترین ہوگا کیونکہ اللہ ساری دنیا اور لوگوں کے دلوں سمیت ان کی سوچ کے رخ تک سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں. وہ لا حاصل سے ملوا سکتا ہے. وہ برے کو بہتر بنا سکتا ہے. ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی. وہ جہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے. کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بس اتنا یاد رکھیں کہ وہ کمر جھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے. بدلا لینا میری فطرت میں نہیں. بدوا دینا میری عادت نہیں. مجھے جس سے شکایت ہو میرا دل جس نے دکھایا ہو میں آنکھیں بند کر لیتی ہوں. ایک لمبی سانس لیتی ہوں اور سب کچھ خدا پر چھوڑ دیتی ہوں. کسی کا دل نہ دکھاؤ. اگر اس نے صبر کر کے اللہ پہ چھوڑ دیا تمہارے لیے مسئلہ بن جائے گا. جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پہ وہ تم سے زیادہ روئے گا. بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے. کیا ہوا اگر کوئی چھوڑ گیا تو اللہ تو موجود ہے نا. کیا ہوا جو کوئی تمہیں پسند نہیں کرتا اللہ تو کرتا ہے نا. کیا ہوا جو اگر سب بھی کھو چکے ہو تو اللہ تو پاس ہے نا. اور جب تک اللہ ہے تم نے کچھ نہیں کھویا. سب کھو کر بھی اگر اللہ کو پا لیا تو سب پا لیا ہے تم نے. مقصد تو اللہ ہے نا. اور اگر مقصد پاس ہے تو نقصان کیسا. ہاں لیکن وہ درد جو لوگوں کے جانے پر تمہیں کھوکھلا کر رہا ہے وہ درد تو ساتھ ہے. تو باتیں وہ درد اپنے اللہ سے جو اس درد کو مٹانے پر بھی قادر ہے. غلط لوگوں سے محبت تھی تمہیں اللہ کی محبت تک لے جاتی ہے. اور جب تم اللہ کی محبت تک پہنچ جاتے ہو تب اللہ تمہیں اس انسان سے نوازتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور جو تم سے محبت کرتا ہے. اللہ کی محبت تو کبھی بھی معمولی نہیں ہو سکتی نا. وہ جانتا ہے تم تھک گئے ہو. وہ جانتا ہے کہ تم صبر کر رہے ہو اور اپنی دعا کی قبولیت کا انتظار کر رہے ہو. اتنے
نے اپنی آس اس رب سے لگائی ہے اور امید کی اب تک ختم نہیں ہوئی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ دل میں بستا ہے اور تمہارا دل جانتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ ایک دن تمہاری دعا کا کن فرما دے گا. یہ ہمت، صبر، توقع سب اللہ ہی نے تمہیں دیا ہے. یہ جو تم اتنی مضبوطی سے ان کٹھن راستوں کو طے کر رہے ہو، یہ جتنے وسوسے آ رہے ہیں نا تمہیں، یہ سب شیطان کی وجہ سے ہے. مگر یاد رکھو کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ تمہیں وسوسے دیتے دیتے تھک جائے گا اور جب وہ تمہاری یقین اتنا پختہ دیکھے گا تو وہ خود ہی ہار مان جائے گا. یہ تمہارا ایک ہی دعا پہ اٹکے رہنا اور صبر کرنا ہی اللہ سے کن کہلوا دے گا. اور پھر آخر دعا کے آگے تو نصیب بھی ہار جاتا ہے نا. اگر آپ حرام چھوڑ دیں، جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس کو اللہ کے لیے ترک کر دیں، تو اللہ وہی چیز کچھ ہی عرصے میں آپ کو حلال بنا کر دے